رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر محفل، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. یہ عالم، یہ بت خانہ، یہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خوردنوش. تیری آگہی اس خاکداں سے نہیں، یہ جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. علی وقار میرا آج کا موضوع، جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو. علی وقار میرے سامنے لاغر نہیں بچہ قدر کے کپڑوں میں ملبوس کھڑا تھا، ان کی قدر سے ناشنا، عزم و ہمت سے بے خبر، سیاح عمل سے بے پرواہ، رزم حیات میں پائے صبح سے زیادہ، عیش و نشاط کے طلبگار جو عشق میں بھی صادق نہیں. بس دل گرفتار، دل فگار، جن کے دن رات سوشل میڈیا پر گزرتے ہیں. علی وقار کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی، ایسے پیارے راز دلارے، نکمے، ناکام کے، ناکاج کے، بس دشمن اناج کے. قوم کے نوجوانوں، طالب علموں سے کیوں کر امید رکھوں کہ تاریخ کے معمار بنیں گے. کہاں غفور اور کہاں سیف عبدالغفور. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کچھ ہماری خبر نہیں آتی. اس تصور اور تصویر کو لیے میں کچھ مایوس ہوتی جا رہی تھی کہ سروش غیب سے آواز آئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ. نمید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم گوشت ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اس سے میں چونک اٹھی، بیدار ہوئی، خیال کا پرندہ اڑا، سوچ میں اڑان بھری، فکر پرواز کر گئی. کچھ عقل کی آنکھیں واہ ہو گئی تو کچھ دکھائی دینے لگا کہ خودیا خودداری، علم و عمل، غیرت و حمیت، محنت و مشقت اور قصب و ریاضت تو ایک مہارت ہے. جو بھی اس راز کو پا گئے سمجھو مراد پا گئے. خودی تو ایک نیابت ہے، جو بھی منیب بنا وہ منم منیب ہوا. دنیا میں بھی میزان، آخرت میں بھی میزان. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. علم تو ایک بصارت ہے، جو بھی بصیر بنا نگاہ بلند ہوئی، فراست عطا ہوئی. خودی تو ایک سعادت ہے، جس کسی کو بھی نصیب ہوئی سمجھو برکت نصیب ہوئی. حقیقت پا گئے، شمشیر کی حاجت نہیں رہی، سیف اللہ بنے، کائنات تک رسائی حاصل کی، بڑھ کر جوانی حاصل کی. خودی کے رازداں بنے، خدا کے ترجمہ بنے. امانت دی گئی، عزت مل گئی. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. زمین و آسماں، کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. جناب والا تصور آگے بڑھا اور جو کچھ میں جان گئی یا پہچان گئی وہ یہ ہے کہ کارگاہ حیات میں مستقبل ان کا ہے جو جہاں کے لیے جہاں کے گھٹ جانتے ہو. امامت اور سعادت ان کے ہاتھ میں ہے جو ستاروں پر کمند ڈالنے کے لیے تیار ہو. حکمت کی قدروں اور ہنر کی مہارتوں سے لیس ہو. وہ غازیانہ کردار، وہ مجاہدانہ رویے، وہ عادلانہ نظام، وہ ہمدردانہ حکام، وہ شریفانہ طور طریقے، وہ کریمانہ اخلاق، وہ جرأت مندوں کی جرأت، وہ دلیرانہ عزائم. غرض یہ کہ امانت، دیانت، صداقت، مہارت، بقارت، یعنی سب ملا کے مومنانہ سیرت اور پیغمبرانہ غیرت کی تحسین کے لیے علم و ہنر سے مسلح ہونا پڑے گا. نوجوان جب علم کے طالب ہوئے تو ذوق بیدار ہوا، شوق نے جوش مارا اور شوق دیدار ہوا. طلب جب کڑک بنی، عزم و ارادہ کیا، مہارتیں سیکھی، سما پیدا کیا، ہنر سے متصف ہوئے، ملکی ترقی میں حصہ لینے لگے تو پھر کیا تھا؟ قوم کی تقدیر بدلی، وطن کا کایا پلٹا. کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی تھکاوٹ نہ تھی، ضرورت پوری ہوئی. پھر فراوانی آتی، قسمت نے پلٹا کھایا، ہر سو کامرانی آتی. علی وقار میرا وجدان یہ کہتا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں، شمع علم کے پروانوں میں خلق قدیر بھی ہے، ملکی تقدیر بھی ہے، بھٹی شبیر بھی ہے، ان میں شیر خان بھی ہے، راشد منہاج جیسے مرد میدان بھی ہے. میرے ہم وطنوں اٹھیے اور منزل کی جانب چلیے. ہم نے تبدیلی لانی ہے، ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے، عملاً ہمارے قوم بننا ہے. ہر لہر کو رقصہ، ہر ہنر کو جوا، ہر فصل کو جوا، ہر چولہے کو روشن، ہر کھلیان کو شاد، ہر کھیت کو شادہ، عورت خوشحال، مرد مالا مال، ہر چہرہ درخشاں اور پیشانی تابع دیکھنا چاہتے ہو تو آئیے اس ریاست کی سیاست کو بدلے. ریاست
جدید نظام میں پوشیدہ خباثت کو بدلے، یہ ملک میں ذریعہ زراعت کو بدلے، دیانت ہو شیوائے تجارت کو بدلے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ والسلام۔